میرے میرے سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں اپنی یہ ریڈنگ جو ہے کافی دن بعد کر رہی ہوں۔ ہمارا سلسلہ تو جاری تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہم قادنیت کے حوالے سے میں نے ایک ناول سے کچھ ریڈنگ شروع کی تھی۔ ناول کا نام تھا پیر کامل، اور یہ عمیرہ احمد کا لکھا ہوا ناول ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ موجودہ دور میں جب ہمارے بچے بالکل ریڈنگ کے عادی نہیں رہ گئے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ قادنیت، احمدی ہونا یا مرزئی ہونا، یہ چیزیں سنتے ضرور ہیں، لیکن اس مسئلے کو کہیں بھی اس طرح سے کسی اوپن فورم پہ ڈسکس نہیں کیا گیا، اس پہ بحث مباحثہ نہیں ہوتا، تو بچے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ناول اس حوالے سے بہت اچھا ناول ہے۔ کچھ چیزیں جب آپ کو کسی رسالے میں ملیں گی یا کوئی آپ کو جب تبلیغ کی صورت میں بتاتا ہے تو اس کی صورتحال اور ہوتی ہے، لیکن جو چند پڑھنے والے لوگ ہیں جب وہ کسی چیز کو ناول کے تھرو پڑھتے ہیں، کہانی کی صورت میں پڑھتے ہیں، تو وہ اور طرح سے اثر ڈالتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں نے اس کا ایک چھوٹا سی پڑھائی بیچ میں کی تھی، تو اگر کسی میں شوق ہوگا تو وہ ضرور اس سے اثر لے گا۔ اسی کے دوسرے باب کی ایک ریڈنگ میں آج آپ لوگ کے لیے کرنے لگی ہوں، جو مجھے بہت اپیل کرتا ہے ناول، اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ آپ لوگ اس ناول کو ضرور پڑھیں، ورنہ کم از کم میں اس کی ریڈنگز اس طرح سے کروں گی کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین نے انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دی۔ ان کے اس رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی، تمہارے یہ دونوں فرینڈز سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر نہیں آنے دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں، ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ بس یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں بڑے، یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے رستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس مولویوں کے کہنے میں آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ ہدایت پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔
مگر امی ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونا چاہیے میرے بارے میں، امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ یہ کام تم نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کی ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈس ہیں، ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل سے میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائیں۔ امامہ نے کہا۔ اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقے کی ترویج کے لیے کتابیں دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں، ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئی۔ بریک کے دوران جب وہ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر میں سے وہ کتابیں نکال لی اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئی۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں میں تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے فرقے کے بارے میں ہیں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا ایک امتی نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا، اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ رابعہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں، اور اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے میں اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا تو وہ ان مناظروں کی کیا تجھی پیش کرتا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امام ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حتمی ہونے کا انکار کرتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہے نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے، تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد صاحب سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرنا، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں، تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ۔ تحریم نے کہا، اور جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کن اکھیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے، تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا میرے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو، اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ جہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں،
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار سے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پہ رہنے کے لیے؟ ہاں تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو گئے ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے سے کاشتکار تھے۔ ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا اور بے تحاشا امیر ہو گئے، کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنریز اور NGO سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ امامہ نے بے اختیار کہا، میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، وہ اگر اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی مشنریز سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے۔ جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آج کے لیے اتنی ریڈنگ بہت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پڑھنے والے یقیناً اس تجسس کا شکار ہوں گے جو ایک سنجیدہ کتاب پڑھنے والے کو درپیش آتی ہے کسی کتاب کی پڑھائی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں اسی حوالے سے کروں گی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ مذہب یا قادنیت جو ہے اس کو کس طرح سے اس ناول میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔ یا ربی زدنی علما۔